کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا. کیا کہا؟ زور سے بولو. امی. امی کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ نے 2-4 دن پہلے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، ایک مولوی ہے، اس کا نام لینا نہیں چاہتا میں، وہ ناپاک انسان ہے. قسم خدا، داڑھی ٹوپی میں کبھی کبھی شیطان بھی ہوتا ہے. اس مولوی نے کیا کہا؟ ادھر دیکھیے کہ نبی سے غلطی ہو گئی. نبی سے بولو لغزش ہو گئی. اس سے کہیے تمہارے باپ سے غلطی ہوتی ہے، تمہارے نانا دادا سے غلطی ہوتی ہے، تمہارے بڑے بڑے مفتی مولانا شیخ الحدیث سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اب پاگل کی اولاد، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اگر نبی سے غلطی ہو جائے تو پھر قرآن سے بھروسہ ختم ہو جائے گا. زور سے بولو. اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے. جیسے فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں، ایسے نبیوں سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. نبی معصوم ہوتے ہیں. جو کہے کہ نبی سے غلطی ہوئی، سمجھ لو وہ مردود جہنمی ہے، وہ خود جہنمی، اس کا باپ جہنمی، اس کی جماعت جہنمی. اس سے کہیے توبہ کرو، ہوش میں آؤ اور پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنو. بیٹھیے ادھر دیکھیے. آج میں آپ کو امی کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. جاہل کیا جانے، ادھر دیکھیے، بندر جانے ادرک کا سواد اور چھچھندر کے سر پہ چمبیلی کا تیل. ارے بولو، سور کو اگر پھولوں کے باغ میں چھوڑ دیا جائے تو سور گلاب نہیں تلاشے گا، بیلا نہیں تلاشے گا، چمبیلی نہیں تلاشے گا. سور اس پھول کے باغ میں بھی وہی تلاشے گا جو اس کی عادت ہے. تو اب آپ بتائیے، پھولوں کے باغ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تو بیلا بھی ہے، گلاب بھی ہے، چمبیلی بھی ہے، طرح طرح کے پھول ہیں. لیکن سور ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جس کی اسے تلاش ہے. تو یہ سور کی غلطی ہے. قرآن اور حدیث یہ خوبصورت، بولو، باغ ہے، باغ. اللہ رسول کا خزانہ ہے، خزانہ. اس خزانے کی تہ تک پہنچنے کے لیے علم چاہیے. ابو جہل کی اولاد اس میں، بولو، اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے. ادھر دیکھیے، ابو جہل کی اولاد کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی. میری طرف دیکھیے، میں آپ کو سمجھاؤں. امی کا مطلب جو اللہ نے قرآن میں نبی کو کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیے، امی بہت سارے معنی. سے امی بنا. زور سے بولو. سے امی بنا، یہ بہت سارے معنی پر مشتمل ہے. لیکن عموماً جو امی کا استعمال ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو امی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان پڑھ. زور سے بولو. اس کا مطلب ہے ان پڑھ، اس کا مطلب ہے جاہل. آپ کو اگر امی کہا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ان پڑھ، اس کا مطلب ہوگا جاہل. آپ کے خطیب و امام صاحب ماشاءاللہ بڑے نیک شریف، اگر حضرت کو امی کہا جائے تو اس کا مطلب، بولو، ان پڑھ. غلام ربانی کو کہا جائے تو اس کا مطلب ان پڑھ. لیکن اگر نبی کو کہا جائے تو نبی کے لیے ان پڑھ نہیں. اگر ان پڑھ مطلب نکالو گے تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ کسی ان پڑھ کو نبی نہیں بناتا. زور سے بولو. اللہ کسی ان پڑھ کو نبی نہیں بناتا. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ساری دنیا کا علم عطا فرماتا ہے، ساری دنیا کا خزانہ عطا فرماتا ہے. ادھر دیکھو، امی کا مطلب آپ کے لیے ہے مطلب ان پڑھ. امی اگر آپ کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، مجھے کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، انہیں کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، آپ کے خطیب و امام کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ. لیکن نبی کے لیے جو اللہ نے امی کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیے. اس کا مطلب یاد رکھیے گا. اس کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں. بولو سبحان اللہ. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں. سب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے. آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، میرا کوئی نہ کوئی استاذ ہے.
امام صاحب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، صدام کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، گلزار صاحب کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، ہمارے بچوں کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، لیکن نبی کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ عام آدمی کو نہیں بناتا۔ زور سے بولو، ان کا استاذ عام آدمی کو نہیں بناتا۔ نبی کا استاذ یا تو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا۔ زور سے بولو، نبی کا استاذ یا تو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا۔ نبی کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا۔ زور سے بولو، نبی کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا۔ ایرے گیرے نتھو کھیرے تو چھوڑ دو، نبی کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی کا استاذ یا تو بولو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا۔ میرے نبی کا استاذ کوئی نبی نہیں، صرف اللہ ہے، اور اللہ جس کا استاذ ہو اس کو کسی اور استاذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو وہ مقام عطا کیا۔ ادھر دیکھیے، امی یہ نبی کی شان ہے، امی یہ نبی کا معجزہ ہے، امی یہ نبی کا عیب نہیں، نبی کا مرتبہ ہے۔ زور سے بولو، یہ نبی کا عیب نہیں، یہ نبی کا مرتبہ ہے۔ عیب ہے تو ان کتے مولویوں کا ہے جن مولویوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں نبی کو امی کہا تو یہ عیب نہیں، مرتبہ بیان کیا ہے، معجزہ بیان کیا ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں، استاذ اس کا ہوتا ہے جو سیکھنے آتا ہے۔ زور سے بولو، استاذ اس کا ہوتا ہے جو سیکھنے آتا ہے۔ میرا رسول اس دنیا میں سیکھنے نہیں آیا بلکہ ساری دنیا کو سکھانے آیا۔ اس لیے مصطفیٰ ساری دنیا کے استاذ ہے، مصطفیٰ سارے چرند پرند کے استاذ ہے، مصطفیٰ سارے نبی رسول کے استاذ ہے، مصطفیٰ سارے عالم کے استاذ ہیں۔ مصطفیٰ کا استاذ صرف اللہ ہے۔